اور جب بھی ایک مسلمان ایک غیر مسلمان کو اس کے شبہات کو دور کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے متعلق جواب دینا چاہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جواب 4 لیول کے ہونا چاہیے۔ جواب دینا آسان ہے، مطمئن جواب دینا مشکل ہے۔ تو آپ کا جواب مطمئن ہونا چاہیے۔ نمبر 1، آپ جب جواب دیتے ہیں اس کا حوالہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ اسلام کی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نمبر 2، کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان۔ جو آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، جو غیر مسلم پوچھ رہا ہے، اس کے کتاب، اس کی مذہبی کتاب، اگر وہ کرسچن ہے تو بائبل کوٹ کیجئے، اگر ہندو ہے تو وید کوٹ کیجئے، اپنشد کوٹ کیجئے۔ دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کی مذہبی کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کا ذکر کرو۔ اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان۔ نمبر 3، وہ آنسر سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، وہ جواب ریزن اور لاجک کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جواب یہ چاروں طریقے سے دیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، مجھے چٹ آئی کہ مائک کلوز کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ مائکروفون کا ہینڈل کر رہا ہے اس کا والیوم انکریز کرو۔ مائک کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں۔ آپ مجھے چٹھی بھیجیں، مائک کو کلوز کرو۔ یہ مائکروفون پہ بات کرنا، اس کے اندر میں ماہر ہوں۔ کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے منہ سے مجھے پتا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ جو بھی آڈیو کے اوپر ہے، یہ میرے تقریر کے آخری حصے میں بات کروں گا میں، مائکروفون کتنا دور ہونا چاہیے، کب نزدیک آنا چاہیے۔ تو آپ اپنا پیشہ برابر سے کریے۔ جو بھی آڈیو پہ ہے اس کے گین کو انکریز کرو، گین مطلب والیوم کو۔ جزاک اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب، ماشاءاللہ زیادہ گن کر دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جواب 4 کیٹیگری میں ہونا چاہیے۔ چاروں شعبے میں اس غیر مسلم کو مطمئن کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پہلا ہے قرآن اور صحیح حدیث، اپنی شریعت۔ شاید وہ قرآن میں مانے نہ مانے، لیکن ہمارا جواب ہمیشہ جو اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن وہ غیر مسلم وہ قرآن میں نہیں مانتا ہے، تو جب میں جواب دیتا ہوں اس کی مذہبی کتابوں سے، چاہے بائبل ہو، چاہے وید ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے گیتا ہو، تو وہ اس کتاب میں یقین رکھتا ہے، تو اسے ماننا لازم ہے۔ مجھے ماننا لازم نہیں، لیکن اس کو ماننا لازم ہے۔ تو میں اس کے کتاب کا حوالہ دے کے اس سے ثابت کروں گا جو اسلامک نقطہ نظریہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم مذہبی نہیں ہے، وہی کوئی مذہب میں مانتا ہی نہیں ہے، نام کا ہندو ہوئے گا، ہو سکتا ہے نام کا کرسچن ہے، لیکن جو مذہب میں نہیں مانتے وہ اکثر مانتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس میں۔ تو میرا تیسرا جواب ہوگا سائنٹیفک طریقے سے، اور چوتھا ہوگا ریزن اور لاجک کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اگر یہ آپ جواب یا اسلام کے شبہات کا جواب یہ چاروں لیول کے دیں گے تو ہائی چانسز ہے، ہائی ممکنات ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کے جواب سے سہمت ہوگا۔ اور جب آپ یہ غلط فہمیاں دور کریں گے اسلام کے بارے میں، اس کے بعد آپ
25 15 اچھی بات کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ اسے قبول کرے گا. تو سب سے پہلے اسٹریٹجی دعویٰ کی ہے کہ آپ غلط فہمیاں دور کرو، اس کے دل کو صاف کرو، اس کے ذہن کو صاف کرو. ایک بار ذہن صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، تو وہ کھلے دماغ سے، کھلے ذہن سے آپ کی بات سنیں گا. اور آپ دنیا میں کدھر بھی جائیے، چاہے یو ایس اے جائیے، یو کے جائیے، کینیڈا جائیے، یورپ جائیے، انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، کدھر بھی جاؤ، یہ 20 شبہات کامن ہیں، سیم ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے 1 یا 2 شبہات ایڈیشنل ہوں گے. مثال کے طور پہ مغربی ممالک میں ربا، انٹرسٹ بہت عام ہے. تو وہ کہیں گے کہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام کیوں ہے؟ وہ ایڈیشنل کوشچن ہے. لیکن وہ 20 کامن کوشچن سیم رہیں گے، وہ 20 غلط فہمیاں سیم رہیں گے، 1 یا 2 ایڈیشنل سوالات ہوں گے. ہر مسلمان یہ 20 شبہات کے جواب چاروں لیول پہ یاد کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں، اور ریزن اور لاجک کی روشنی میں. انشاءاللہ وہ چاہے وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا پائے گا، لیکن اس کے دل میں جو نفرت ہے کم از کم وہ تو دور کرے گا. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ تو دور کرے گا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو غیر مسلمان کے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دعویٰ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ 20 سوالات کے جوابات آپ اگر میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے zakirnaik.com، آپ جوابات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے. اس کے اوپر ویڈیو کیسٹ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے. آپ خالی ٹائپ کیجئے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ذاکر نائک، آپ کو ویڈیو آ جائیں گے. مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ذاکر نائک، ویڈیو آ جائیں گے انگلش میں. اسی لیے میں سارے شبہات کا جواب نہیں دوں گا، اسے کم از کم 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ڈیٹیل میں کرنے کے. اسی لیے میں تقریر کرتا ہوں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تقریر ہے. پارٹ 1 تقریباً پہلے 12 سوالات کے جواب ہے، 12 شبہات کے جواب ہے، اور پارٹ 2 میں باقی 8 اور 2-3 ایکسٹرا کے جوابات ہیں. تو یہ تھی پہلی اسٹریٹجی کہ آپ غلط فہمیاں کو دور کرو، اور انشاءاللہ وہ غیر مسلمان کا ذہن صاف ہو جائے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور وہ اسلام کے پیغام کو کھلے ذہن سے، کھلے دل سے سنیں گا، اور ہائے ممکنات ہے کہ وہ اسلام کے اچھائیوں کو قبول کریں گے. نمبر 2، دوسری اہم اسٹریٹجی، یا میں کہتا ہوں ماسٹر کی فار دعویٰ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یہ آیات شروع ہوتی ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. لیکن
یہ آیت کوئی بھی غیر مسلم مذہب کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے. یہ جو آیت ہے خصوصاً اس کے پہلے کہا گیا ہے کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، کو یہود النصارہ سے، لیکن یہ آپ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے بدھ ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، آپ اس پر استعمال کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، سارے تالے کی چابی ہے. ایک چابی جو سارے تالوں کو کھولتی ہے، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اور اگر وہ نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں. یہ آیت میرے نزدیک دعوتی میدان کی ماسٹر کی ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. ہم جب غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر ہم غیر مسلم سے ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، میرا ایک سمپل فارمولا ہے. جب میں غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یا کوئی بھی انسان سے کہ کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے؟ تو مسلمان کریں گے بے شک ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. وہ عیسائی کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ بائبل خدا کی طرف سے ہے. وہ یہود کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ تلمود تورا اللہ کی طرف سے ہے. وہ ہندو کہیں گا ہم مانتے ہیں کہ وید اور اپنشد خدا کی طرف سے ہے. وہ پارسی کہیں گا ہم سمجھتے دھما پڑھ خدا کی طرف سے ہے. تو ہر مذہب کے ماننے والا، ہر انسان جو خدا میں مانتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے. تو میرا فارمولا ایک دم سمپل ہے. اس قرآن کی آیات کی بنیاد پہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ساری مذہبی کتاب میں یکساں ہے، کم از کم اس کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کریں. جس میں ڈفرینس ہے، جس میں اختلاف ہے، وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، پرسوں ڈسکس کریں گے. آج ہم کم از کم اس بات کو مانیں کہ جو ساری مذہبی کتاب ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، تلمود ہو، وید ہو، اپنشد ہو، جو ان ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، وہ بات پہ ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ساری مذہبی کتاب کا،
تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت سی یکسانیت ہے. اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کیا ہوں، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر میں کیا کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے، اسلام اور ہندوازم میں کئی یکسانیت ہے. اور جتنے بھی یکسانیت ہے بہت سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی یکسانیت اور سب سے اہم یکسانیت ہے اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں.